السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ، ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے سٹارٹ کرنا ہے، لیکن اس میں سب سے پہلے کیونکہ خطاب یہاں پر شروع ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور سورۃ البقرہ میں زیادہ تر خطاب انہی سے ہے، تو مناسب ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں بہتر طریقے سے کچھ جان سکیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ یہودیوں کے نام ہے۔ اگلی سورہ جو ہے اس میں نصارہ کے بارے میں ہوگا، اور ان دونوں کا ذکر کر کے فرما کے مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب تم ویسی غلطیاں نہ کرنا۔ تو جو یہ پیغام سنے پڑھے، وہ اپنے دل کو پچھلی سنی سنائی باتوں سے پاک کر کے ان آیات میں اپنے لیے سبق اور نصیحت تلاش کریں، نہ کہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے یا کسی اور کے لیے کہ یہ سب تو دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن ایسا نہیں سوچنا ہے کہ مجھ میں یہ سب کس حد تک برائیاں پائی جاتی ہیں اور کیسے میں ان سے چھٹکارا پاؤں، اور یہ سوچنا ہی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں پر کچھ خیال رکھنے کی باتیں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے ان سے تعارف حاصل کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کون ہیں جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے؟ اسرائیل کے معنی ہیں عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا خطاب تھا۔ اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عطا ہوا تھا ان کو، اسی لیے انہیں آج بھی اسرائیلی کہا جاتا ہے، اور انہی میں تقریباً زیادہ تر انبیاء آئے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت ابراہیم کے پوتے تھے۔ انہی سے چلی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ پچھلے گزرے 4 رکوعوں میں تمہیدی تقریر تھی جس کا خطاب تمام انسانوں کی طرف عام تھا۔ اب یہاں سے 14ویں یعنی 14th رکوع تک مسلسل ایک تقریر اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے چلتی ہے۔ یہود کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور مشرکین عرب کی طرف بھی کلام کا رخ پھر گیا ہے، اور انہیں بھی خطاب کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل چرواہے بادشاہ مشہور تھے، یہ سب مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہودا اور دوسرے بھائیوں کی سازش کا شکار بنے اور مصر پہنچ گئے، جہاں اللہ تعالیٰ کے اذن اور حکمت سے امیر مصر کا مقام پایا، اور وہ اپنے حسن اخلاق، صبر اور اعلیٰ اللہ تعالیٰ پر توکل کی وجہ سے، پھر اپنے حسن انتظام کی وجہ سے قحط کی سختی سے نبرد آزما ہوئے۔ پھر 1300 میں 1300 BC میں ابراہیم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ان کے تقریباً 2000 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور نبوت کا تار ٹوٹا نہیں۔ ایک نبی شہید ہوتا تو دوسرا نبی جگہ لے لیتا۔ کافی عرصہ ایسے رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک یہ بات بھی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ رسول جو ہوتے ہیں نا، جن پر اللہ تعالیٰ کی الہامی کتب نازل ہوتی ہیں، اور وہ ان کو لے کر چلتے ہیں قوم میں، اور جو نبی ہوتے ہیں وہ اسی شریعت کو لے کر پھر آگے لے کر چلتے ہیں اپنی قوم میں۔
انبیاء جو تھے ان کو قتل کیا گیا، وہ شہید ہوئے، لیکن رسول جو ہیں ان کو قتل کوئی نہیں کر سکتا، وہ قدرتی موت ہی جو تھے ان پر آئی تھی۔ کافی عرصہ ایسے رہا، پھر یہ سلسلہ تھم گیا، یعنی کہ نبوت کا تار ٹوٹا نہیں، لیکن پھر ان میں گیپ آ گیا اور کوئی نبی نہ آیا۔ یہ سب اب آخری نبی کے انتظار میں تھے جن کا ذکر ان کی الہامی کتب میں تھا۔ مدینہ میں ان کے 3 قبیلے آباد تھے یہودیوں کے۔ مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ ان سے اچھا سلوک کریں گے، لیکن تعصب کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قبول نہیں کی انہوں نے، اور پریجوڈائز کا شکار ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، اور ان کے جو قبائل تھے ان کے نام یہ تھے: رائبون، شمون، لاوا، یہودا، لاوی بھی کہا جاتا ہے، لاوی، یہودا، دان، نفتالی، جاد، عاشیر، یساکر، زبولون، ماناسا، افرائیم اور بنیامین۔ ان میں کچھ جو نام ہیں وہ ایڈ ہوئے ہیں جو کہ ہم نے مختلف روایات سے لیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء جو تھے وہ ان میں سب سے پہلے تھے ان کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے بڑے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، دنیئیل تھے، یسوع مسیح تھے۔ یہ بنی اسرائیل کے مشہور انبیاء تھے۔ باقی بنی اسرائیل کے مشہور صحائف جو تھے وہ صحیفہ ابراہیمی، زبور، تورات اور پھر زبور۔ انجیل یہ کتاب عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اتاری گئی تھی، تاہم بنی اسرائیل کے امراء نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے آپ کو بتایا ان کے جد امجد تھے، اور ان کا آبائی وطن عراق تھا۔ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ سفر ہجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے سارہ بی بی اور بی بی ہاجرہ سے شادیاں کیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے اسحاق سارہ علیہ السلام کے وطن سے تھے، جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے وطن سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو مکہ میں لا کر آباد کر دیا، اور اس وقت اسماعیل علیہ السلام بالکل شیرخوار بچے تھے، اور جبکہ خود سارہ اور چھوٹے بیٹے اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب تھا۔ اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں یوسف علیہ السلام مصر میں آ کے مصر میں ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پر فائز ہوئے، اور بے شمار بنی اسرائیلی ان کی وجہ سے مصر میں ہی آ کر پھر آباد ہو گئے۔ اس کی ہسٹری آگے بھی انشاءاللہ آئے گی، لیکن مناسب تھا کہ ایک چین کے ساتھ ہی آپ تک یہ جو تھا تعارف پہنچایا جائے۔ اس دوران بھی اس قوم کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آئے، جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کافی مشہور ہے۔ بنی اسرائیل ایک طویل مدت کی آسائش اور حکمرانی کے بعد قبطیوں کی غلامی میں جکڑے گئے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی بھی قوم اپنا مقصد حیات بھول جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنا حق سمجھنے لگتی ہے تو پھر ان کے ساتھ یہی کچھ ہی ہوتا ہے۔ پھر ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ بہترین اور بہت ہی معجزانہ طریقے سے جو ہے وہ فرعون کی اس میں آئے تھے کہ وہیں پر ان کی پرورش ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو قبطیوں کی غلامی سے آزاد کرا کر بحر احمر کے پار
وطن واپس فلسطین ان کو لے آئے تھے اپنے وطن. یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے. اس کے بعد طویل عرصے تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی. موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں ان پر اللہ کی طرح طرح کی نعمتیں نازل ہوئیں، جیسے من و سلویٰ، 12 چشموں کی نعمت، بادل کا سایہ وغیرہ. تاہم اس قوم نے ان کی قدر نہیں کی. ان میں سینکڑوں نبی بھیجے گئے، کئی کا انکار کیا گیا اور کئیوں کو قتل کیا. کئی کی نبوت تو قبول کی گئی مگر ان کی نافرمانی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 2 باپ بیٹوں یعنی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو عزت بخشی. سلیمان علیہ السلام 9ویں صدی قوف میم میں فلسطین کے مشہور فرمانروا اور پیغمبر تھے، اور یہ واحد وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو ایسی سلطنت، ایسی حکمرانی عطا کی گئی کہ جو بعد میں دنیا میں کسی کو عطا نہیں ہوگی، نہ اس وقت ہوئی نہ ہوگی. ان کی وفات کے بعد 10 اسرائیلی قبائل نے ان کی جانشین کی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی الگ سے. 537 قبل مسیح میں بابل اور نینوا کے حکمران فلسطین پر چڑھ دوڑے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو بڑے پیمانے پر قتل کیا اور ہزاروں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے. قرآن کریم میں کئی جگہ اسرائیل کا ذکر آتا ہے. ایک سورت کا نام ہی بنی اسرائیل ہے. یہ قوم اگرچہ بڑی دولت مند تھی مگر دنیا کے مختلف ممالک میں منتشر تھی. 1917 میں برطانیہ نے ان سے وعدہ کیا کہ فلسطین میں ان کی آزاد حکومت قائم کر دی جائے گی، لیکن اسرائیلیوں نے ایفائے عہد سے پہلے ہی علاقے میں بسنے والے فلسطینیوں پر بے اندازہ مظالم توڑ کر انہیں اپنے اپنے علاقوں سے کھدیڑ ڈالا اور اپنے طور پر آزادی کا اعلان کر دیا، جسے غیر منصفانہ طور پر اول روز ہی سے اسرائیل کی پشت پناہی کرنے والی طاقتوں یعنی امریکہ، برطانیہ، روس وغیرہ نے تسلیم کر لیا، اور آج تک تقسیم فلسطین کی قراردادیں دنیا بھر کا منہ چڑھا رہی ہیں اور غاصب اسرائیلی حکومت قائم ہے. اللہ کی قدرت اور حکمت دیکھیے کہ کچھ عرصہ پہلے انسانی اموات کے حوالے سے 5 ممالک سر فہرست تھے اور جو انہی کی سازشوں اور ظلم کا شکار تھے. ان میں شام، عراق، یمن، افغانستان اور لیبیا تھے. اور آج کی جو لیٹسٹ اب کی ہے ترتیب، جو کہ ایک وائرس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدل دی ہے، کیونکہ اکثر مسلمان بھی بنی اسرائیل کی روش پر گامزن ہیں اور عیش اور کھیل کود، ناچ گانوں میں اپنے مقصد حیات کو فراموش کیے ہوئے ہیں. تو اللہ کی قدرت تو جوش کھاتی ہی ہے نا. ظالم جو ہے اس کی کبھی تو پکڑ ہوتی ہی ہے. تو آج کی ترتیب جو ہے وہ کیا آتی ہے، یعنی کہ ہلاکت کے اموات کے حوالے سے. تو اس میں جو سر فہرست 5 ممالک آ رہے ہیں ان میں نمبر 1 پہ امریکہ ہے، نمبر 2 پہ اٹلی ہے، نمبر 3 پہ اسپین ہے، نمبر 4 پہ فرانس ہے اور نمبر 5 پہ برطانیہ ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، سورہ آل عمران کی 140ویں آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ ایام ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. اسی طرح اب میں آپ کو اب کی جو ان کی اسرائیلیوں کی ابھی تک وہ خباثتیں اور وہ سب چیزیں جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ان کے بارے میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں. اور یہ جو ہے یہ دی گریٹ اسرائیل، اسرائیل ایک عظیم ترین ریاست کے عنوان سے ایک جو ہے تحریر ہے، اور یہ ویکیپیڈیا سے میں نے لی ہے، گوگل اسلام فورم سے.
اور ان کا میں شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس میں کچھ چیزیں میں نے اپنی طرف سے بھی ایڈ کی ہیں تحقیق کر کے، اور کچھ انہی کی ہیں جو ان کے اپنے الفاظ ہیں. اور اس تحریر کا مقصد صرف حقیقت سے پردہ اٹھانا اور سوئی ہوئی امت کو جگانا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں میں پھر وہ کھوئی ہوئی جو عزت اور جو کھوئی ہوئی ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کا احساس ہمیں دلا دے. اسرائیل کی غزہ اور فلسطین پر بمباری اسلام دشمنی کی وجہ سے نہیں، اور نہ ہی صرف اس وجہ سے ہے کہ اسرائیل بیت المقدس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ یہ ایک 52 سال پرانا منصوبہ ہے. اسرائیل کی اور پاکستان کی دنیا کے یہ دو ایسے ممالک ہیں جن کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی گئی تھی. نظریہ پاکستان کو تو ہم نے بھلا دیا، اور آج ہمارا نظریہ پاکستان دو قومی نظریے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ فروعی اختلافات اور بھارتی فلمیں ہیں. لیکن اسرائیل اپنے نظریے کو نہیں بھولا، بلکہ جولائی 1970 میں اسرائیل میں دوبارہ ایک ایسی تنمیخ کی بنیاد رکھی جس کا مقصد اور نظریہ اس جملے میں تھا: دی گریٹر اسرائیل، اسرائیل ایک عظیم ترین ریاست. اس تنظیم کے بننے کے بعد 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے غزہ، سینا اور جولان ہائٹس، ہدبۃ الجولان پر حملے کیے اور ان جگہوں پر یہودیوں کو آباد کرنے کی ابتدا کی. اس وقت نیٹ پر سینکڑوں نقشے موجود ہیں، یعنی کہ اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ ہم یہ خود بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ابھی ہر کوئی انڈیویجولی طور پر اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے. تو اس وقت بھی نیٹ پر سینکڑوں نقشے موجود ہیں جو ایک عظیم ترین اسرائیل کے منصوبے کے مطابق بنائے گئے ہیں. اسرائیل صرف فلسطین کو نہیں بلکہ مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ عیسائی دنیا پر بھی حکومت کرنا چاہتا ہے اور سب کو اپنا غلام ماتحت دیکھنا چاہتا ہے، اور اس میں بہت حد تک وہ کامیاب بھی ہے. اس تنظیم اور نظریے کا بانی تھیوڈور ہرزل لکھتا ہے کہ یہودی ریاست کا رقبہ مصر کی ندی سے لے کر فرات تک ہوگا، اور ربی فسکمین جو کہ ان کا ایک اور بڑا لیڈر ہے اسی نظریے کا، شام اور لبنان کو بھی یہودی ریاست کا حصہ بنانا چاہتا ہے. 90 کی دہائی یعنی 90s کی بات ہے کہ ایک امریکی وزیر نے بھی بیان دیا تھا کہ ہم ایشیا کا نقشہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. اس سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2006 میں لبنان میں ہونے والی جنگ اور 2011 میں لیبیا کی جنگ، شام میں جاری جنگ، مصر میں حکومت کی تبدیلی، یہ سب یہودی ریاست اور یہودی تنظیم کے منصوبے ہیں، اور وہ اپنے منصوبوں میں بہت تیزی سے کامیاب ہو رہے ہیں. ایک اہم انکشاف کہ اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں ڈیفنس منسٹری یعنی وزارت دفاع نہیں ہے، بلکہ وزارت دفاع کی جگہ اسرائیل نے وار منسٹری یعنی کہ وزارت جنگ کو دی ہوئی ہے. یہ واحد وزارت اسرائیل کا خاصہ ہے. اسی لیے اسرائیل صرف دفاع کے نظریے پر نہیں بلکہ دنیا کے ہر میدان میں جنگ کے نظریے پر گامزن ہے. اسرائیل کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ دشمن طاقتور ہو تو مقابلہ کرو، بلکہ وہ اپنی ریاست کے لیے دشمن کو نیست و نابود کرنے کے نظریے پر یقین رکھتا ہے اور اس میں کسی اور دوسری رائے کو نہیں لیتا. جو کچھ ہو چکا ہے تقریباً ایسا ہی کچھ 1918 میں ہوا تھا. خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی تھی. اسی کے 5 سال بعد ترکی میں اسلام پر پریکٹس پر بھی بین لگ گیا
عورتوں کے پردے اتار دیے گئے، اور اس کی بھی ڈیٹیل آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی کہ کس طرح ان کو آرڈر کیا گیا کہ وہ بغیر پردوں کے ملازمتوں پر آئیں گی۔ ان سے ٹریڈنگ پر بین لگ گیا، مسلمان بکھر گئے اور کمزور سے کمزور تر ہوتے گئے، اور برطانیہ کی بڑی شخصیات نے اس وقت کے یہودی لیڈر لارڈ راس چائلڈ کو خط لکھا کہ برطانوی بادشاہت ایک الگ یہودی ملک اور ریاست کا قیام چاہتی ہے۔ جب نظریہ نہ رہے تو بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی ہوا۔ اس وقت انگریزوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے اور ترک فوجیوں کو مارنے کے لیے عرب قبائل کو استعمال کیا۔ مکہ مدینہ عرب خون میں نہا گیا۔ اقبال کی روح تڑپی تو قلندر لاہوری کی آہ نکلی، بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ اور اب مڈل ایسٹ کا نقشہ بھی تبدیل کیا جا رہا ہے، کبھی القاعدہ کے نام پر، کبھی داعش کے نام پر، اور صاحب خرد سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں القاعدہ اور داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کو خود جنم دینے والے پھر انہی کے خلاف جنگ کے بہانے مسلمانوں کا خون بہا کر قدم جمانے میں کامیاب ہیں یہ لوگ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیٹو، امریکہ، برطانیہ یہ جنگیں دہشت گردی کے خلاف کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو امن فراہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اور یہ سب ان کی چیزیں آپ اگر قرآن سے جڑے رہیں گے اور تفسیر سے جڑے رہیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ آیات میں یہ سب چیزیں بیان فرماتے ہیں کہ ان کی کیا کیا خباثتیں ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں، اور کبھی لیبیا میں جمہوریت کا ڈھونک رچایا جاتا ہے تو کبھی مصر کی عوام کو جمہوریت کا درس دیا جاتا ہے۔ افسوس نادان مسلمان ان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسرائیل کا منصوبہ محدود نہیں بلکہ وہ مدینہ کے قریب سے سعودیہ عرب سے لے کر مصر تک، لبنان، جارڈن، عراق، ایران، شام، سینا، فلسطین، یہ سب عظیم ترین اسرائیل کا حصہ ہوں گے ان کے مطابق۔ نعوذ باللہ، یہ کبھی اس میں کامیاب نہ ہو اور ایسا کبھی نہ کر سکے۔ ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ اور بہت کچھ نیٹ پر اویلیبل ہے۔ اگر فرصت ملے ٹک ٹاک سے، فیس بک سے، انسٹا سے یا واٹس ایپ میں ادھر ادھر انفارمیشنز اچھی یا سنی سنائی شیئر کرنے سے، تو ادھر بھی وزٹ کر کر خود بھی دیکھ لیا جائے۔ ہمارے بچے بڑے تو بے خبر ہو کر اس فٹ بالر کے دیوانے ہیں جو سر عام یہ کہتا ہے کہ اسٹینڈ ود اسرائیل، اسرائیل کا ساتھ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا سوائے مسلمان کے۔ اس حدیث کو مسلمان تو نہ سمجھ سکے لیکن یہودی ضرور سمجھ گئے۔ ہمارا اپنا میڈیا اور ہماری اکثریت کے آئیڈیلز، سیلیبریٹیز کس کے پیروکار ہیں، اور جب ہماری اکثریت انہیں آئیڈیلائز کریں گے تو پھر انہی کی راہ پر چلیں گے نا۔ صراط مستقیم تو کھو گئی کہیں۔ عرب شہزادے لندن کی سڑکوں پر 1 گھنٹے میں 4 لاکھ ڈالرز اڑا دیتے ہیں۔ ہمارے غریب قرض خوار ملک کی عمرہ برانڈڈ چیزوں پر کروڑوں خرچ کرتی جا رہی ہے۔ فیشن کے نام پر پردہ، چادر، 4 دیواری کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور علماء تو تفرقوں میں الجھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ انگریزی جاسوس ہمفرلے خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کیا۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے جس پر بھی انشاءاللہ تحقیق کرنے کی کوشش میں کروں گی اور اس کو شیئر کروں گی۔ بہرحال اس کے بارے میں بھی بہت کچھ ملتا ہوگا نیٹ پہ۔ ابھی تو رونا یہ ہے کہ علماء
یا عوام نے اسلام اور مسلمان کو دیوبندی، سنی، بریلوی، وہابی، اہل حدیث میں تقسیم کر لیا ہے۔ آج مسلمان کوئی نہیں بلکہ ہر کوئی فرقے میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو کافر بنا رہا ہے، واجب القتل بنا رہا ہے، اور اس کے برعکس اسرائیل، امریکہ اور برطانیہ متحد ہو گئے ہیں۔ امریکہ شام پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن درمیان میں روس کباب میں ہڈی بن گیا۔ امریکہ نے تاش کا دوسرا پتا کھیلا اور داعش کا نام وجود میں آ گیا۔ اس سے قبل داعش کا نام دنیا میں کسی نے نہ سنا تھا، اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی نے خلافت کا اعلان کر دیا۔ یہ خلیفہ صاحب وہی ہیں جن کی بیوی چند سال قبل شام میں بغیر پردے کی حالت میں ماری گئی تھی، گویا کہ خلیفہ صاحب کی زوجہ کے لیے پردہ نہیں تھا۔ تو یہ کیسے خلیفہ بن گئے مسلمانوں کے؟ روس خاموش ہو گیا، اور امریکہ اور برطانیہ جنہوں نے مسلمانوں کی خلافت توڑی تھی اور پھر خود یہ بیان دیے تھے کہ آج مسلمانوں کی روح نکل گئی اور آج داعش کی خلافت کی حمایت کر رہے ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، کچھ بھی ٹکا چھپا نہیں ہے، سب تاریخ اور حقائق کا حصہ ہے۔ اب اسرائیل بھی میدان میں کودا کہ اگر شام یا دیگر کسی ملک کو داعش سے خطرہ ہے تو اسرائیل کو اردن میں فوج اتارنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ داعش کا مقابلہ کر سکے۔ نقشے کے مطابق اردن تک پہنچنے کا راستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا، اور ہم اور ہمارے حکمران سوئے رہے، کیا پتہ کب آنکھ کھلے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ ہماری اسلام کے لیے جدوجہد صرف دعاؤں تک ہی رہ گئی، اور اب یہ بھی قبول ہونا بند ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف کے بازاروں میں اپنا مبارک خون بہا کر دین نافذ کیا تھا، لیکن افسوس، دین کے وارث علماء، مشائخ، پیران کرام صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ یہ خود انہی کے لیے بد دعائیں بن گئی ہیں، اور مسلمانوں کا خون بہتا نظر آتا ہے۔ افغانستان، کشمیر، فلسطین، لیبیا سمیت دنیا بھر میں عیسائی، یہودی اور ہندو، اور اب تو ہندوستان میں بھی مسلمان بھائی باپ کے سامنے ان کی ماں، بہن، بیٹی کی عزتیں لوٹتے ہیں، لیکن علماء میدان عمل میں کودنے کے بجائے صرف دعاؤں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں صرف علماء کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ، ہم میں سے ہر ایک 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 شخص کا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنا جو ہمارا کام ہے اس کو تو سمجھیں۔ قرآن کی کتاب، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کو پکڑیں، اس کو تھامیں، اس کو سمجھیں، اور دنیا میں اس کو لے کر جائیں، اس کی خیر کو بانٹیں۔ آج جو دنیا ایک جنگ کا میدان بن گئی ہے، تو اس کو ادھر خیر لانا، ادھر پیس لانا کس کی ذمہ داری تھی؟ اللہ نے کس کو سونپی تھی؟ یہ سوچیں تو صحیح۔ لیکن آج کے حالات پر تو فرعونیت بھی کانپ جاتی ہے، لیکن ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا بیانات کی حد تک ہی ہیں، اور ایک دوسرے پر کفر، شرک، بدعت، حرام، یہودی، عیسائی ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو متحد کر، اور ہم صرف مسلمان نہیں، ہم صرف مسلمان بنیں اور سمجھیں کہ ہم امت مسلمہ ہیں، اور ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے دنیا کو محفوظ بنانے کی، لوگوں کے دل جوڑنے کی۔ اور اگر ایسا نہ ہوا تو مسلم دنیا کو اندلس بنا دیا جائے گا۔ 1000 سال پرانی مسجد قرطبہ کی مانند تمام مساجد کو قانونی طور پر گرجا بنا دیا جائے گا، اور ہم آپس میں بحثیں کرتے رہیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو بغداد کے جلیل القدر علماء دریا کے کنارے اس بحث میں مشغول تھے کہ مسواک کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ اسرائیل، یہود یعنی یہود اسلام کے خلاف
خود مسلمانوں کا ہی استعمال کر رہا ہے۔ وہ مدینہ کے قریب سے لے کر بغداد تک مصر، لبنان، اردن، شام، فلسطین میں قدم جما رہا ہے۔ اسرائیل مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنے جا رہا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو، علماء، مشائخ، مسلم دنیا کے حکمرانوں کو میدان عمل میں اترنا ہوگا اور اپنے دشمن کی پہچان کرنی ہوگی۔ مسلمانوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر اختلاف رائے کی قدر کرتے ہوئے متحد ہونا ہوگا، ورنہ اسرائیل ایک عظیم ریاست کا راستہ مسلمان خود ہموار کر رہے ہیں۔ میں نے اس سارے بیان کے ذریعے اپنا فرض کچھ ادا کیا ہے یا کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے احباب تک پہنچائیں اور غور فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ عرب ممالک کو اسرائیل قبول ہے لیکن ایران نہیں ہے۔ شام میں ابھی بھی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ مغربی دفاعی اتحاد نیٹو کا رکن ترکی ہے اور شامی حکومت روس کی حمایت یافتہ ہے۔ شامی باغیوں پر حملے ترک فوج سے کروائے جا رہے ہیں اور وہ ان ترکوں پر کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے ہمیں؟ کب صلاح الدین، یوسف بن ایوب جیسے مسلمان پیدا ہوں گے؟ یہ وہی فاتح تھے جو بیت المقدس کو جنہوں نے فتح کیا، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحد افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ یہ شام انہی کی سرزمین ہے اور یہ دمشق ان کی ہی آخری آرام گاہ ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ یہ ہسٹری اور آج کے موجودہ حالات بہت ضروری تھے کہ ہم اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اپنی اگلی آیات پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کیا بات ہونے جا رہی ہے۔ اور اس میں بھی آپ اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، جو چاہے تو اپنی 2 انگلیوں کے اندر گھما کر ہمارے دل بھی بدل سکتا ہے اور اس دنیا کا نقشہ بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ کس حکمت سے ان اہل کتاب، الہامی کتاب کے ورثہ کو سمجھانے کی کوشش فرما رہے ہیں اور ان کو اس دین اسلام کی طرف لانے کی کوشش فرما رہے ہیں کہ جو ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔